مدینہ 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 مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، یعنی جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ضامن ہے یہ درود پاک، اس لیے اپنی اولادوں کو درود پاک پڑھنے کی تلقین کرو۔ بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر درود پاک کی مجالس سجایا کرو، اپنے گھر میں ہی ہو، روزانہ ہو تو بہت اچھا، نہیں تو ہر 8 دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ میں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میرے مرنے کے بعد بھی، یعنی میرے وصال کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بعد بھی اس درود کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا۔ الگ سے نہ بھی درود پاک پڑھے مگر نماز کے اندر اس کو درود پڑھنا ہی ہوتا ہے، اور درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو کثرت پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو اپنی زندگی میں جتنا شامل کرنا چاہتے ہو شامل کر لو۔ ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، تو کثرت سے درود پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو۔ ہر جمعہ کے دن ہفتے میں ایک بار یا 7 دن کے بعد اس کو وظیفہ بنا لیں اور اپنے گھر میں درود پاک کی محفل سجایا کریں۔